بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس نماز کے شرائط کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے نماز وہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان وہ گفتگو ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اس کا عمل کرنے کا اور اس کو بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم لوگ نماز قائم کرو۔ یعنی نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو لوگ میری اس عبادت کو عمل میں لائیں گے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ انسان ایسی عبادت جو اللہ بھی کرتا رہے اور لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتا رہے، یہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الہی بھی ہے، جو انسان صرف پڑھتا تو رہتا ہے، اس کی توجہ کسی اور طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اجازت نہیں ہے کہ انسان دوسری طرف متوجہ ہو۔ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور انسان دوسروں کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہے، دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہے، اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہے، اپنے گھر کے چلانے کے نظام پر اپنے اس کی توجہ اس طرف مرکوز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، ہر انسان کی گفتگو کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب میں کسی بڑے سے گفتگو کر رہا ہوں اور دیکھ ادھر رہا ہوں، وہ کہے گا یہ چنگی گفتگو کر رہا بھی ہے بھائی، اس دا گفتگو کرن دا چنگا آداب ہے بھائی، گفتگو ہے میرے نال پیا کرنا ہے، توجہ کسی اور طرف ہے۔ اور ایک ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ انسان کلام کرے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے پسند ہوگا؟ اور یہ اس طرح ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح میں بات غلط کر رہا ہوں، لوگ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انسان بھول بھی جاتا ہے۔ بہرحال ایک بہت طویل یہ بحث ہے، میں اگر اس میں جاؤں تو یہ کافی ٹائم بیت جائے گا، مختصر ٹائم ہوتا ہے 8-10 منٹ کا، تو ہم نماز کی شرائط کی طرف آتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت ہے، تو اسی کی طرف ہی انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ میں کیسی عبادت کر رہا ہوں۔ صرف اتنا اگر توجہ کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی انسان کی نماز وہ تھوڑی سی پہلے سے درست ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے نماز کی وہ ہے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ کیا ہے؟ اچھا، جو چیز خاص ہے، مطلب جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یا جس کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے، یا جس کے بغیر وہ کام جس کو ہم کرنے لگے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھاؤں گا تاکہ وہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان مثال کر ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی، کپڑے بھی اور انسان کا بدن بھی، یہ ایک ہی سمجھ لیں۔ بعض اوقات 7 بھی شرائط لکھی ہوئی ہے، ٹوٹل 6 شرائط ہیں، 7 بھی لکھی ہوئی ہے، جہاں پر 7 کتابوں میں لکھی ہیں وہ بدن کا پاک ہونا الگ لکھا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا الگ لکھا ہے، تو اس وجہ سے 7 بھی بن جاتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے نماز کی؟ بدن کا اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ کیا ہے؟ بدن کا اور کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی حد سے اصغر اور حد سے اکبر وضو کا بھی ہونا، اور انسان کا جسم یعنی غسل اس پر واجب نہ ہونا، غسل سے بھی پاک ہونا۔
تو اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے۔ وضو بھی اس کا ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پر غسل واجب ہو ڈائریکٹ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ حد سے اکبر تو اس کو حاصل ہے، مطلب اس نے غسل تو کیا ہوا ہے ناپاکی کی حالت میں، لیکن اس نے وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ آ کے نماز کہتا ہے میرا جسم پاک ہے۔ جسم پاک تو ہے، لیکن یہ دونوں شرطیں ہیں، حد سے اصغر اور حد سے اکبر، یعنی وضو کا بھی ہونا اور انسان کا غسل سے پاک بھی ہونا۔ دوسری جو ہے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر ظاہری طور پر وہاں پر کوئی نہ کوئی پیشاب پڑا ہے جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہاں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جگہ ناپاک ہے، ویسے نظر آنے میں بالکل صاف ستھری دکھ رہی ہے، اگر وہاں پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا وہاں ایسی قالین ہے جیسے پہلے سے ہی کوئی ناپاک تھی، کسی نے مثال کر اس کے اوپر پیشاب کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ اگر صاف نظر آ رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے تو وہاں پر اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس نے جان بوجھ کر بھی وہاں پر نماز پڑھی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر پھر وہ معذوری میں شامل ہوگا۔ اسی طرح ستر عورت کا ہونا مطلب انسان کا، مرد کا گھٹنوں سے لے کر ناف تک چھپا ہونا یہ شرط ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نماز سے پہلے ہے، یہ چیزیں نماز سے پہلے آپ کو دیکھنی، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، یہ سب سے پہلے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ نماز سے پہلے ان کو عمل میں لانا ہے۔ تو ستر عورت یعنی نماز میں مرد کا گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ چھپا ہونا یہ حصہ شرط ہے۔ عورت کا چہرہ، ہاتھ اور دونوں پاؤں کے علاوہ سارا جسم ستر عورت ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ تین چیزیں اگر نظر آ رہی ہیں، چہرہ نظر آ رہا ہے، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کی نماز، باقی جسم اگر ڈھکا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں باریک دوپٹہ پہنتی ہیں جس سے بال نظر آتے ہیں، یا جسم کا کسی حصہ بھی اس میں ان تین اعضاء کے علاوہ نظر آتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ ستر عورت کا ہونا شرط ہے۔ بال بھی اگر نظر آ رہے ہیں دوپٹے کے اندر سے پھر بھی نماز اس سے نہیں ہوتی۔ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا۔ اب اس ساری شرائط کے اندر میرے پاس حدیث بھی موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں دلیل کے طور پر، لیکن ہم صرف انہی کو پڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے۔ استقبال قبلہ یہ ہے کہ انسان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر کسی اور سمت اس نے نماز پڑھی رخ کر کے تو نماز نہیں ہوگی، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کسی جگہ پہ جا رہا ہے، اس کے اندر کافی ساری بات ہے۔ انسان کسی جگہ پہ جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسا آلہ موجود نہیں ہے وہاں پر جس طرح قبلے کی رخ کو معلوم کیا جا سکے کہ میں صحیح سمت نماز پڑھ رہا ہوں یا غلط سمت نماز پڑھ رہا ہوں۔ ویسے ایسا ہوتا نہیں، آج کل ایسے ٹیکنیک والے اور اس طرح موبائل کے اپلیکیشن آ چکی ہیں جہاں پر وہ قبلے کی سمت انسان دیکھ سکتا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسا محلہ موجود نہیں ہے، ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جہاں پر اس کو وہ بتا سکیں کہ قبلے کی رخ کس طرف ہے، تو وہ اپنا جو ہے وہ ظن غالب، جس طرف اس کو ظن غالب ہوگا، جس طرح اس کا خیال زیادہ ہوگا کہ اسی طرح ہوگا تو وہ اس طرح نماز پڑھ لے، اگر ہوگا بھی اس طرف نہیں تو نماز اس کی ہو جائے گی، اس کو ظن غالب کہتے ہیں۔ بعض اوقات دوسری اس کے اندر اور بھی بات ہے کہ اگر آپ سواری پہ جا رہے ہیں، کسی چیز پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز چھوڑنی تو نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے، لیکن آپ جس طرف رخ کر کے وہ جا رہی ہے اسی طرف آپ نماز کی نیت کر لیں، تو اگر وہ سواری گھومتی رہے گی، آپ کا رخ چاروں طرف گھومتا رہے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالی نماز قبول کرتا ہے، کیونکہ نماز چھوڑ تو نہیں سکتا نا، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور اس قبلے کی ایک وجہ سے، شرط نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز پہ نہ پڑھے، میں نماز پڑھ، وضو بھی ہے، سب کچھ ہے، پانی بھی موجود ہے، یا پانی اگر نہ ہو تو تیمم بھی کر سکتا ہے آدمی، یعنی ایک فرض قطعی ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ اگر سواری کے اندر بیٹھا ہے، وہ سواری جس طرف جا رہی ہے، انسان کا رخ جس طرف بھی ہو رہا ہے، نماز اس نے پڑھنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وقت کا ہونا۔
وقت کا ہونا مطلب صبح کی نماز ہے تو صبح کے ہی وقت میں پڑھی جائے گی، ظہر کی نماز ہے تو ظہر کے وقت میں ہی پڑھی جائے گی، عصر کی نماز ہے تو عصر کا وقت اپنا مقرر ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ اس گھڑی پہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی بے شک نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، وہ ٹائم ہے ظہر کا، آپ اس کے اندر پڑھ لیں، ہاں یہ قضا کرنا وہ الگ بات ہے، ادا کا میں بات کر رہا ہوں جہاں انسان نماز ادا کرتا ہے۔ عصر کی نماز ہے آپ صبح کے وقت پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز ہے آپ ظہر کے 12 بجے پڑھ رہے ہیں دن کے وقت، تو اس طرح نہیں ہوگا کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا وقت نہ ہو، اس کا وقت ہوگا تو وہ نماز ہوگی۔ اسی طرح آخری جو ہے وہ ہے چھٹی نیت کرنا، انسان کا دل کا ارادہ ہونا چاہیے۔ نیت یہ نہیں ہے کہ زبان سے میں کہہ رہا ہوں، زبان سے کہنا مستحب ہے، نیت دل کا ارادہ جو ہے وہ انسان کا ہونا چاہیے کہ میں نماز کس وقت کی پڑھ رہا ہوں، کتنی پڑھ رہا ہوں اور کون سی ہے، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، کیا چیز ہے، تراویح ہے، کس وقت میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان نماز پہ آتا ہے اور بعض اوقات لوگ اس طرح اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ میں نے کون سی نیت کی تھی ہے، کون سے وقت کی نیت کی ہے اور کتنی نیت کی ہے، 2 فرض کی ہے، 2 نفل کی ہے، 3 وتر کی ہے، کس چیز کی نیت کی ہے۔ تو اس طرح نیت نہیں ہوتی، نیت وہ ہوتی ہے جو انسان کا پہلے سے ارادہ ہو۔ مطلب آپ آ رہے ہیں، آپ کسی نے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، کس لیے، کہتے ہیں مثال کر فوراً اس کو بتا سکے کہ میں 2 رکعت نماز فرض صبح کے پڑھنے آیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ پہلے سے تھا، اس کے دل کے اندر یہ پہلے سے تھا کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو انسان بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے ارادہ کر کے آتا ہے، آگے جماعت کھڑی ہے، یہ سوچ کے جا رہا ہے کہ میں صبح کی نماز 2 رکعت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے، آگے جماعت ہو رہی، اللہ اکبر کیا، نماز ہو جائے گی، کیوں کہ اس کا ارادہ پہلے سے تھا۔ اگر ارادہ نہیں ہے، نماز کی نیت کرنے کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ میں کس چیز کی میں نے نیت کی ہے، کون سی نماز ہو رہی ہے، کتنی رکعت ہو رہی ہے، تو اس کو نیت نہیں کہتے۔ نیت کا یعنی نیت اصل ہے دل کا ارادہ کرنا، کہ اس چیز کو نیت کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے تکبیر تحریمہ کر دی اور اس کے بعد سوچنے لگ رہا ہے کہ میں نے کس چیز کی نیت کی ہے، ارادہ میرا کس چیز کی تھا، وہ نیت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو روزے کے کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل سے، کیونکہ ٹائم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کل سے انشاءاللہ روزے کے فقہی مسائل بھی بیان کریں گے۔ پڑھو۔